سعادت حسن منٹو اتنا بڑا نام تھا, آج بھی یاد ہے. اس کے خلاف FIR کس نے کروائی تھی آپ کو پتہ ہے؟ کس نے؟ نام یاد ہے اس بندے کا؟ نہیں, آپ بتائیں گے. اس کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ہے. فیض احمد فیض, کتنا بڑا نام ہے, شاعر, ادیب. ان کے خلاف بھی FIR ہوئی, گرفتار کیا. کس نے کیا؟ تاریخ میں نام ملتا ہے؟ میں کیونکہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں. میں جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈفرینٹ بارڈرز پہ گیا, ایکٹیو کانفلکٹ میں گیا جہاں گولیاں چل رہی ہوتی تھیں, ہم لوگ کڈنیپ بھی ہوئے, تو ہر دفعہ ہمارا ریزولو یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اگر مرنا ہے, میں اس وقت ہارٹ اٹیک سے مر سکتا ہوں, کہیں بھی آپ کمرے میں بیٹھے ہو مر سکتے ہیں. جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عمران خان نے جو بات کی ہے حقیقی آزادی کی جنگ, اس حوالے سے لوگوں کو وہ ریئلائز ہوا ہے کہ رجیم چینج فورن اسپانسرڈ کب تک پاکستان میں ہوگی. بیسک لڑائی کیا ہے؟ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے, پاکستانی قوم وہ فیصلے کرے گی, باہر سے بیٹھ کے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ٹپیکل رجیم چینج آپریشنز پڑھتے ہیں, اور میں نے اس پہ کافی اسٹڈی بھی کی ہے, مختلف ریسرچ پیپرز اور انٹرنیشنل بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اس پہ. اس کی ڈفرینٹ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں, اور جو اس کی نیکسٹ فیزز ہوتی ہیں وہ سول وار ہوتی ہے یا مارشل لاء آپ کو امپوز کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, دوبارہ سے آپ الیکشنز کرواتے ہیں. یہ واحد ایک راستہ ہے. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ارشد صاحب, رجیم چینج جو کانسپریسی جس کے بارے میں آپ اکثر بات بھی کرتے ہیں, کیا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے خان کی گورنمنٹ گرانے کے بعد, یا اس کے فیزز ابھی بھی باقی ہیں؟ دیکھیں, اس کا ایک فیز مکمل ہوا ہے, اور جب آپ ٹپیکل رجیم چینج آپریشنز پڑھتے ہیں, اور میں نے اس پہ کافی اسٹڈی بھی کی ہے, مختلف ریسرچ پیپرز اور انٹرنیشنل بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اس پہ. اس کی ڈفرینٹ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں, اور جو اس کی نیکسٹ فیزز ہوتی ہیں وہ سول وار ہوتی ہے یا مارشل لاء آپ کو امپوز کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, دوبارہ سے آپ الیکشنز کرواتے ہیں. یہ واحد ایک راستہ ہے. صحافیوں کو ڈرانا آپ لوگوں کے اوپر FIR کیا اسی رجیم چینج کا حصہ ہے؟ یہ پتہ نہیں اسی رجیم چینج کا حصہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمیشہ جب بھی نظام پورا یا سسٹم ٹینشن میں آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہر دور میں ہوتی ہیں. ہم تو بہت چھوٹے سے صحافی ہیں, ڈیلی اپنا کام کرتے ہیں. سعادت حسن منٹو اتنا بڑا نام تھا, آج بھی یاد ہے. اس کے خلاف FIR کس نے کروائی تھی آپ کو پتہ ہے؟ کس نے؟ نام یاد ہے اس بندے کا؟ نہیں, آپ بتائیں گے. اس کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ہے. فیض احمد فیض, کتنا بڑا نام ہے, شاعر, ادیب. ان کے خلاف بھی FIR ہوئی, گرفتار کیا. کس نے کیا؟ تاریخ میں نام ملتا ہے؟ نہیں ملتا. فیض احمد فیض کا نام آپ کے خلاف کروانے والوں کا بھی نہیں ملے. احمد فراز, اس کے خلاف بھی ہوئی, پابند سلاسل کیا گیا, جنہوں نے مقدمے بنائے ان کا نام ملتا ہے. آج سعادت حسن منٹو, احمد فراز, فیض احمد فیض, ان کے نام تاریخ جانتی ہے, جنریشنز جانتی ہیں, اور یہ گمنام لوگ جو ہیں یہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں. ارشد صاحب, ریاست کی مجھے اس پہ ایک بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کی FIR جو ہیں, اس طرح کے کیسز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی دیتے ہیں بطور صحافی. یہ آپ کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں, آپ کا ریزولو اسٹرینتھن کرتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ یہاں پہ دبائے گا, یہاں دبائے گا, یہاں دبائے, آپ کو چیخ کی آواز آئے گی, یار یہ درد ہو گئی. تو صحافی جو ہے نا, جہاں پہ پتہ لگے کہ یار یہاں پہ چیخ کی آواز آئی ہے, اصل معاملہ ہوتا ہے, دیٹ از دا اسپاٹ وچ نیڈس ٹو بی پرووڈ فردر. تو وہ آپ کو وہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ اچھا اب یہ مسئلہ یہاں پہ, اور معاشرے, کیونکہ صحافی معاشرے کی آواز ہوتا ہے, جب یہاں سے چیخ آ رہی ہے تو آپ کو اس کو مزید آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ اس کا سلوشن ہو, یا آپ کا ریزولو جو ہے نا ایسی چیزیں بڑھاتی ہیں. ارشد صاحب, میں نے خود میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. پولیٹکس میں ریاست کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. ریاست کے اندر نامعلوم کون ہوتا ہے سر؟ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے بتائیں, پولیٹیکل سائنس میں ریاست کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کے 4 پاپولیشن بنیادی پہلا اس کا پاپولیشن, پاپولیشن کے بعد ٹیریٹری, ٹیریٹری کے بعد آپ کی آ جاتی ہے سوورینٹی, اور پھر گورنمنٹ. گورنمنٹ کے نیچے ادارے آتے ہیں. جب آپ پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں اس میں بیسک لکھا ہوا ہے این آرڈر اسٹیبلشڈ بائی دا ول آف دا پیپل آف پاکستان. جو ریاست کا قیام ہے وہ لوگوں کی منشا سے ہے, اور پاکستان کا ہر شہری اس ریاست کا بنیادی کلیہ ہے. تو یہ گمنام کون ہے پھر؟ گمنام بھی اسی معاشرے میں گمنام وہ ہیں, گمنام لائے جاتے ہیں. احمد فراز, فیض احمد فیض, سعادت حسن منٹو, مختلف لوگوں کے خلاف مقدمے کیے, یہ وہی گمنام ہیں. اور جب معاشرہ کوئی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی ایوالو کر رہی ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور اوور دا ایئرز یہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہے ڈیموکریٹک ایوولوشن کا, کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور معاشرہ اس سے بہتر ہوتا ہے. سر, صرف پولیٹیشینز ہینڈلرز تھے فورن کانسپریسی کے پاکستان میں؟